بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ دعا تھیں کچھ جو میں نے آپ سے شیئر کرنی چاہیے، اور جو میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، بہت ضروری ہیں۔ یہ بکثرت آپ نے نماز کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ تہجد کے بعد یہ پڑھوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے یہ کہ تبھی پڑھا کریں۔ باقی آپ دیکھ لیں، ان کی بہت امپورٹنس ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، تو یہ ضرور آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسلام اینڈ احادیث کے نام سے ہے، ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کریں تاکہ ہم اپنے نیک کام کو آگے پھیلائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، بہت امپورٹنٹ گزارش ہے، یہ سب نے کرنا ہے۔ یہ ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ قوم ہماری اٹھ چکی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عمران خان صاحب نے بہت ایفرٹ کیا، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان کو جلد از جلد رہا بھی کرے۔ بہت بڑا نقصان ہو گیا ناظرین، بہت افسوس ہے۔ ہماری حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، ان کو عقل دے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان شہادتوں کا ہمیں جو ملے، ان شہادتوں کا فائدہ حاصل کر لیں ہم۔ بہت افسوس ہے مجھے، اپنی آرمی نے ہم پہ فائر کھول دی ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو پتہ ہے۔ بس دعا کرنے اللہ تعالیٰ اس اسلام آباد میں سکٹ پہ جو بھی ہوا، اس سے ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ یہ دعا ضرور پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھیں۔ جمعے کو خاص طور پہ دعا کیجیے گا، اور ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کریں، قوم کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں ان قرآن سے بچائے، اپنے ملکوں میں بچانا ہے، انشاءاللہ بچانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ میں نے اپنی بحیثیت قوم میسیج پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعائیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے آگے بیان فرمائیں، یعنی کہ جو کلمات ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کی فضیلت بھی ہے، اور جو ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور یہ جو ان کی طرف سے احادیث ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ ریفرنس کے ساتھ ہی ہوگا اوبویسلی، اس کے بغیر تو نہیں ہم جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کلمات پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم اور فکر کو دور کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کلمات ہیں: اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، اکفینی کل مہم من حیث شئت و کیف شئت و من این شئت۔ اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں اور عظیم عرش کے پروردگار، میرے ہر اہم کام کے لیے کافی ہو جا، جس طرح تو چاہے، جس جگہ سے تو چاہے، اور جہاں کہیں تو چاہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ریفرنس آ رہا ہے نیچے، مکارم الاخلاق الحرائتی 1037، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ کلمات تھے جو غم و فکر کو دور کر دیں گے آپ کے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کلمات بتائے
صبح کے وقت 4 مرتبہ پڑھ لے تو یہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا. اس کی ڈیٹیل بھی ہے آگے، وہ بھی ہم بیان فرمائیں گے. پہلے اس کی یہ میں پڑھ دیتا ہوں. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملات عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک و رسولک. سنن ابی داؤد یا ابو داؤد 5069. اچھا جی، اس کی ڈیٹیل ایسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ دعا پڑھے، ابھی جو میں نے بتائی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں نے صبح کی میں تجھے اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیری ساری مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اس کے فوائد، ٹھیک ہے، جو بندہ ان کلمات کو ایک مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا 1/4 حصہ جہنم سے آزاد کر دے گا. سبحان اللہ. پھر جو 2 مرتبہ کہے گا اللہ اس کا نصف حصہ آزاد کر دے گا، اور جو 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 3/4 حصے 3/4 حصے کو آزاد کر دے گا. اور اگر وہ 4 بار کہے گا تو اللہ اسے پورے طور پر جہنم سے نجات دے دے گا. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. آگے جو یہ دعا ہے یہ درد کی نجات سے ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی 3 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر یہ کلمات پڑھنے ہیں. اب اس میں یہ میں نے اللہم کی بک ہے اس سے لیا ہوا ہے، اس میں بھی عزت اللہ و قدراتی ہی، بھی عزت اللہ ہی ہے، اس کا مطلب اللہ کی عزت اور آگے قدرتی اور اس کی قدرت کی بنا ہے. لیکن جو حدیث کے مطابق ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم 5737، اس پہ بسم اللہ تو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کچھ ایسے ہیں، میں پڑھ کے آپ کو بتانے لگوں، ٹھیک ہے جی. وہ ہے جی: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. آپ نے بسم اللہ 3 بار پڑھنی ہے، پھر 7 بار یہ پڑھنا ہے: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اپنا ہاتھ درد کی جگہ پہ رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے. اب اس کی ڈیٹیل کچھ ایسے: سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک درد کی شکایت کی. ان کے بدن میں پیدا ہو گیا تھا جس سے وہ مسلمان ہوئے تھے. اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار بسم اللہ اور پھر یہ دعا پڑھو، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ: اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں. صحیح مسلم 5737. آگے چلا جائے، ٹائم بہت شورٹ ہے. اللہ کا فضل و رحمت پانے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکوہا الا انت. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا ریفرنس موجود ہے، یہ آپ چیک کر لیجئے گا. 1043 ہے. صحیح السلسلہ تو صحیح ہے
میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، نہیں ملا، لیکن یہ مارک ہے ادھر، آپ سے شیئر بھی کر دوں گا۔ آگے نظر بد کی دعا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، تب مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ دعا کچھ ایسے ہیں، یہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ صحیح بخاری 3371 اس کا ریفرنس ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپیل بھی کروں گا زیادہ سے زیادہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے دنوں کیا ہوا، بہت برا ہوا، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ ایک ہم اپنی قوم کے مسئلے کے لیے نکلے تھے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اسلام آباد میں سکر ہو گیا جو بہت غلط ہوا۔ دعا کریں ہمارے شہداء کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حاکموں کو عقل دے کچھ، اور دعا کریں عمران خان کو ہم جلد سے جلد رہا کروا سکیں اللہ کے وسیلے سے۔ بس دعا کریں، سب دعا کریں گے تو کچھ ہوگا۔ اللہ برکت ڈالے اور رحمت و برکت ڈالے ہم سب کے لیے، آسانیاں پیدا کریں، آمین۔